السلام علیکم پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مریم مجتبیٰ اور احمد کمال کی لو اسٹوری، آج کا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، لیکن ویڈیو سننے سے پہلے جو چینل پر نیو ہیں ان سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور مجھے آپ کے اچھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تو چلتے ہیں مریم مجتبیٰ اور احمد کمال کی لو اسٹوری۔ بابر رحمان نے ہم دونوں کو آج کھانے پر بلایا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آ کر بولا، خیال آ گیا آپ کے دوستوں کو کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کو اپنے ہاں بلانا چاہیے۔ بھائی فارغ لوگ تو نہیں ہیں، جب فرصت ملے گی اس وقت ہی بلائیں گے نا، تم تیار ہو جاؤ۔ بابر رحمان کے عشائیے پر بہت سے رائٹر اور شاعر موجود تھے، سب ہی احمد کمال کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں لاپرواہی سے مسکراتا ہوا مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اس کا تعارف بھی اس نے سب سے کرایا تھا۔ وہ ان سب سے ان کی تحریروں پر گفتگو کرتی رہی۔ بھائی کمال، تمہاری بیوی تو بہت باذوق ہے، اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ کسی نے کہا اس کے باذوق ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس نے کمال سے شادی کی ہے۔ مانوس سی تیز آواز آئی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آج وہ شلوار سلیو لیس قمیض اور جالی کے دوپٹے میں ملبوس تھی، سر پر مخصوص بڑا سا جوڑا دھرا تھا۔ نوازش احمد کمال ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، بھئی سعدیہ، تمہارا نیا افسانہ پھڑکا دینے والا ہے، مجھے تو ششدرہ کر دیا تم نے۔ وہ کہہ رہا تھا، کون سا افسانہ؟ کسی نے پوچھا۔ وہی جنگل کا راکھا۔ یار تم نے بڑا زبردست پوائنٹ دیا ہے، یہ ڈیفینیشن صرف تمہارا ہی انداز ہے۔ کمال احمد سجدہ کے آگے پیچھے پھر رہا تھا اور وہ کہہ کے بکھیر رہی تھی، عجیب عورت تھی، سب کے کندھوں پر ہاتھ مار مار کر مخاطب کر رہی تھی، سگریٹ پر سگریٹ پی رہی تھی۔ مریم کو گھن آنے لگی، عجیب عورت ہے، اسے اپنے عورت ہونے کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، احمد کمال، چلو تم ملک کے ادیبوں اور دانشوروں سے تو ملنے لگی، ہم سے شادی کا ایک فائدہ یہ تو ہوا تمہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے ان کے دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں، اچھا ہے جو میں ان سے مزید نہ ہی ملوں۔ اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں سیدہ حسن کا تصور تھا، زیبا اس سے ملنے آئی تھی، کتنی کمزور اور پھیکی ہو رہی ہو تم۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولی، بیٹا میں تو اس کو بہت کہتی ہوں، یہ کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں۔ بیجی نے کہا، مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم وہاں جاتی ہو؟ وہ بے صبری سے بولی، ہاں اکثر جاتی ہوں۔ کیسے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں آپا بیگم، اکثر تمہارا ذکر کرتی ہیں۔ تمہارے آغا جان نے ابھی تک دل پر دھرا پتھر نہیں پھینکا اور جدی نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس کا دل رونے لگا، یہی بات زرینہ خالہ نے بھی اسے بتائی تھی۔ تم اپنی سناؤ، ٹھیک ہو نا؟ وہ تمہارے راجا اندر کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی اور میں بھی۔ وہ بشاشت سے مسکرائی۔ تم نے ریڈیو پھر سے کیوں جوائن کر لیا؟ کوئی مالی مسئلہ آن پڑا؟ بس یوں ہی، فارغ جو رہتی تھی اس لیے۔ ابھی تو فارغ ہو، کل کو جب بچے ہو جائیں گے اس وقت بھی کرتی رہو گی کام؟ زیبا نے مسکرا کر کہا، تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تو کرتی رہوں گی۔ اس نے سکون سے کہا، مگر تب کی تب نہ دیکھی جا سکتی۔ دانیال کی پیدائش کے صرف 10 دن بعد وہ ریڈیو پر دوبارہ جانے لگی۔ مالی مسائل کا مسئلہ منہ پھاڑے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ احمد کمال کو جو کچھ ملتا اس سے آدھا وہ ٹی وی ہاؤس پر اٹھا آتا، پھر اس کے کئی خرچ اور تھے، اس لیے وہ زندگی کی دوڑ میں اپنی ہمت سے زیادہ تیز بھاگنے لگی۔ بیجی احمد کمال کو سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ وعدے وعید کر کے رفو چکر ہو جاتا۔ مریم کے ساتھ اس کی لچھے دار گفتگو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ مجھے باتیں نہیں، تمہارا سہارا چاہیے احمد کمال، کئی بار روحانسی ہو کر اس نے کہا تھا۔ میں تو ایسا ہی تھا مریم، اسی لیے تو تمہیں سمجھاتا تھا، مگر یہ تمہاری ہی ضد تھی، اور وہ جو تم نے دعوے کیے تھے میرے اندر تک رسائی حاصل کرنے کے، وہ اسے دانیال کے کام کرتے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا، تم نے مجھے مہلت ہی کب لینے دی؟ اپنے سے رشتہ جڑتے ہی غم روزگار میں ڈال دیا۔ غم جانا تو صدیوں پہلے کی بات معلوم ہوتی ہے، وہ اپنی فطرت کے خلاف آرام سے کہتی۔ اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ احمد کمال کے لیے سب سے زیادہ احساس برتری یہی تھا کہ وہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ آئی۔
اس لیے وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا اپر ہینڈ جتانا نہ بھولتا۔ اس نے نیوز کے علاوہ دوبارہ فرمائشی پروگرام شروع کر دیا۔ اس کا کام بڑھ گیا، پہلے جو کبھی ڈے آف ہوتا تھا اب وہ بھی نہیں رہا۔ زرینہ خالہ نے کئی بار اس کی مدد کرنا چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ احمد کمال کا سفر نامہ چھپ کر بازار میں آیا تو دھوم مچ گئی۔ ایک سال میں اس کے 2 ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس دوران اس نے اپنے پہلے سے لکھے افسانوں کا مجموعہ چھپوایا۔ اسے آمدنی ہو رہی تھی اور وہ خوش تھا۔ پے در پے کامیابیوں نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اس نے دھڑا دھڑ لکھنا شروع کیا اور اس کی رائلٹی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم اپنا گھر بنائیں گے مریم، اس روز اس نے شادی کے بعد پہلی سنجیدہ بات کی۔ وہ چونک گئی، کب کہاں اس کا دل خوشی سے لرز اٹھا۔ کہیں بھی جہاں تم کہو۔ بہت عرصہ کے بعد اس کا لہجہ پہلے کی طرح شیریں ہوا۔ اچھا، یقین کرنے میں ذرا سا تامل ہوا لیکن پھر اس نے آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ احمد کمال نے زمین خریدی، پھر نقشے بنوانے میں مصروف ہوا۔ اس کا ایک دوست تھا، اسی سے نقشہ بنوایا۔ مریم ہر کام میں خود شریک ہوئی۔ تعمیر کے دوران اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے۔ چلو کچھ دن بعد صحیح، ابھی بند کرا دیتے ہیں کام، احمد کمال نے کہا۔ نہیں، یہ گھر اس کو جائے پناہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بڑے حوصلے سے اپنے جہیز کے نام پر واحد یادگار اماں کے زیور نکالے اور بیچ دیے۔ یہ کیا کیا؟ مریم بیجی نے سرزنش کی۔ کوئی بات نہیں بیجی، زیور تو پھر بھی کبھی بن جائیں گے۔ یہ گھر بننا رک گیا تو نہ جانے کب تک رکا رہے۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ واللہ مریم، ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا حوصلہ سنگلاخ چٹانوں سے بنا ہے۔ ہم تو بھائی تمہارے قائل ہو گئے، کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ اس کا پرانا لہجہ، پرانی باتیں لوٹ کر آتی تو وہ دوبارہ جینے لگتی، ورنہ اس کے بے پرواہ انداز نے اس کے دل پر مایوسی کی کایا جمائے رکھی تھی۔ جس روز وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے، مریم کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ یہ گھر اس کی محنت اور حوصلے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے مزدوروں کے سر پر کھڑے ہو کر تعمیر کروائی تھی۔ یہ گھر اسے 1000 نعمتوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ احمد نے گھر بننے کی خوشی میں ایک تقریب برپا کی۔ اس کے سارے دوست اور ملنے والے مدعو تھے۔ کاش آغا جان آپ بھی میرا گھر آ کر دیکھتے۔ اس روز اس نے بہت عرصے کے بعد ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی اسے ان لوگوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ یہ بات اب تک زبان زد عام ہو کر پرانی ہو چکی تھی کہ علی مجتبیٰ اپنی بیٹی کی سرکشی پر اس سے ناراض ہے اور اس سے ملتے جلتے بھی نہیں۔ اگر کوئی اس سے اس کے بارے میں پوچھتا تو وہ اکثر خاموش رہتی۔ لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہو ہی گیا تو بہانے بنانے سے کیا فائدہ۔ اس سارے عرصے میں بہت سے اندازے غلط ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے دل کو یہ سوچنے سے روک دیا تھا کہ احمد کمال سے شادی کر کے اس نے حماقت کی تھی۔ لیکن آج آغا جان، آپا بیگم اور جدی کی یاد نے بری طرح آ گھیرا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اپنے لیے کالا پانی کیوں چن لیا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہوتے ہوئے اس نے سوچا اور پھر دانیال کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی۔ باہر وہی مخصوص شناسا چہرے تھے، وہی مخصوص باتیں، جیسے ان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بات ہی نہ رہی ہو۔ وہ میزبانی کے سارے آداب اپنے چہرے پر سجائے مسکرا مسکرا کر ہر ایک سے ملتی رہی۔ مہمانوں میں سعیدہ حسن بھی موجود تھی۔ اسی طرح کہہ کے بکھیرتی باتوں میں سب کو الجھائے ہوئے اس کا دل خراب ہونے لگا۔ بھائی بھابھی، آپ کی انتظامی صلاحیت زبردست ہے، شہزاد ربانی کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ گھر وغیرہ بنانا خاصا غیر لطیف سا کام ہے۔ سعیدہ حسن کی آواز آئی۔ کم بخت، اس نے غصے سے دل میں کہا۔ اس نے شوری طور پر کمال احمد کے قریب جا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے مریم؟ اس نے آہستگی سے بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، وہ بس اس کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس نے بامشکل آداب میزبانی کو آخر تک نبھایا۔ سب مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ بری طرح تھک چکی تھی، بہت بیزار نظر آ رہی تھی۔ کمال نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ اپنے گھر کی خوشی میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں اپنا مجموعہ کلام تمہارے نام کر رہا ہوں۔ بہت عنایت ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر احمد کمال نے ایک کے بعد ایک کئی کتابیں اس کے نام کر ڈالیں۔ تم مجھے تھوڑا تھوڑا چارہ ڈال کر خوش رکھنا چاہتے ہو، چلو یوں ہی صحیح۔ وہ ان کتابوں کو دیکھ کر سوچتی، ہر کتاب کے بیک پیج پر احمد کمال کی کئی برس پرانی تصویر چھپی ہوتی، بکھرے بال، انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی اور ہاتھ میں چائے کی پیالی۔ وہ ابھی بھی اسی گیٹ اپ میں رہتا، مگر وہ گزرتے سالوں کے ساتھ بدلتی گئی۔ اپنوں کی جدائی، گھرداری کا چکر اور دانیال کے بعد 2 مزید بچوں کی پیدائش،
ان کی پرورش اس کے ذہن کو پختگی دلاتی گئی۔ دیکھنے میں وہ بالکل ویسی ہی تھی، اسمارٹ اور بظاہر فریش، مگر دل میں کس نے جھانک کر دیکھا تھا؟ اتنے برسوں میں صرف ایک بار زیبا کی شادی پر اس کی آپا بیگم سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس سے مل کر زار زار روتی رہی۔ آغا جان کے ایک دفعہ منع کر دینے کے بعد انہوں نے بھی دل پر تالا ڈال دیا تھا، کبھی اس سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن اس دن اچانک ملاقات پر انہوں نے اس سے ملنے کی تڑپ کا سارا احوال سنایا تھا۔ انہی دنوں جدی کی شادی ہوئی کسی اعلیٰ سید خاندان کی شریف صاحبزادی سے۔ اخبار میں بڑے تمطراق سے اس کی شادی کی تصویریں شائع ہوتی رہیں۔ آغا جان ایک دو بار ٹی وی پر بھی آئے اور ان کی تھوڑی سی جھلک دیکھ کر ہی مطمئن ہو جاتی۔ اس کا خیال غلط ثابت ہو چکا تھا کہ آغا جان جلد ہی اپنی ناراضگی ختم کر دیں گے اور اسے گلے لگا لیں گے۔ وہ ابھی تک اپنے موقف پر سختی سے قائم تھے، اس سختی کی وجہ سے وہ خود بھی ان سے ملنے کی جرأت نہ کر سکی۔ مریم بہت خاموش اور چپ چپ رہنے لگی۔ ایک دن احمد کمال کہنے لگا کہ تم بدل گئی ہو مریم، تمہاری سوچ بھی بدل چکی ہے۔ حیرت ہے، کیا مجھے ویسا ہی رہنا چاہیے تھا؟ کیا آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ نہیں، میں تو ویسا کا ویسا ہی ہوں، وہی احمد کمال جس پر تم نے زہر کھایا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ اپنا اپر ہینڈ دکھانا نہیں بھولا، وہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ سوچ بھی اور تھی۔ ایک 19 سالہ لڑکی کا فیصلہ تھا وہ۔ اب میں 3 بچوں کی باشعور ماں ہوں، اب اس سوچ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بلّا مریم، ہمیں تو وہی 19 سالہ سوچ والی مریم چاہیے۔ یہ مریم قطعی اجنبی ہے ہمارے لیے۔ اس نے اس کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر پرانا ہتھیار استعمال کیا۔ اسے علم تھا کہ وہ اسی لہجے کو ترستی ہے۔ اٹھو، اب تیار ہو جاؤ۔ اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، کہیں جانا چاہیے، تم تو اپنے کسی جاننے والے سے بھی نہیں ملتی۔ بیجی نے اسے تیار ہوتے دیکھ کر کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، بچوں کو میں سنبھال لوں گی۔ بہت دن بعد اس تقریب میں شرکت کر کے وہ کچھ فریش ہو گئی، لیکن اسے وہاں موجود سب لوگوں کی باتیں قطعی اجنبی سی لگیں۔ میں تو اپنے پاس آنے والے نوجوانوں کو آزادانہ سوچ کا درس دیتا ہوں۔ زاہد رانا دانتوں میں خلال کرتا ہوا کہہ رہا تھا، کھل کر ہر چیز کو سوچیں گے تو ان کے حالات درست ہوں گے۔ اسے اس کی شکل گھڑیال جیسی لگی، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ جدید ادب تقاضا کرتا ہے کہ آپ کھل کر لکھیں، جھجکیں بالکل نہیں۔ ایک نوجوان ادیب ارشاد فرما رہا تھا، اسے پیاس محسوس ہونے لگی۔ سر، آپ کی پرسنالٹی بڑی زبردست ہے، زبردست طریقے سے اٹریکٹ کرنے والی۔ آپ کی مسز تو بڑی خوش قسمت ہے۔ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروپ احمد کمال کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑا تھا۔ برسوں پرانا منظر، ہو بہو، صرف چہرے اور انداز بدل گئے تھے۔ ان کو تو احساس ہی نہیں کہ وہ احمد کمال کی بیوی ہے، حالانکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہماری نظمیں مضمون اور افسانے اصرار کر کے مانگا کرتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جھوٹا فریبی 420، تعریف کا بھوکا۔ غصے کے مارے اس کا دماغ الٹ ہو گیا۔ کمال، یہ آج کیسے آ گئی؟ سیدہ حسن پوچھ رہی تھی۔ بہت مشکل سے لایا ہوں، زاہد کا اصرار تھا نا، ورنہ وہ کہہ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے سب کچھ سنتی رہی۔ مجھے بڑا افسوس ہے کمال، تمہارا انتخاب غلط نکلا، وہ کہہ رہی تھی۔ وقتی جذبات سے سوچا تھا کہ اس سے بھی نکل جاؤں گا، مگر وہ تو پیچھے پڑ گئی اور ہٹنا میری مردانگی کے خلاف تھا۔ یہ بھی سوچا کہ اس کا باپ کہاں کرے گا اس کی شادی میرے ساتھ، مگر یہ تو اسے بھی شکست دے آئی۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے لا علم تھے۔ وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی تھی ایک پودے کی آڑ میں۔ جی تو تمہاری ہی ہوئی نا، ہر لحاظ سے شکست مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی، بس ایک تم۔ اس نے آگے کیا کہا وہ سن نہ سکی۔ رانا زاہد کی بیوی اس کے پاس آ گئی۔ آپ کے لیے کولڈ ڈرنک منگواؤں؟ جی نہیں شکریہ، بہت دیر ہو گئی، اب چلنا چاہیے۔ وہ کمال کے پاس آ گئی۔ اب چلیں، بچے بیجی کو تنگ کر رہے ہوں گے۔ بچے، سعیدہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی، تم نے بھی جھنجھٹ پال لیے کمال، ہم میں دیکھو 12 سال ہو گئے شادی کو، ایک بچہ پیدا کر کے اس کی دادی کے حوالے کر دیا، نہ کوئی جھنجھٹ نہ مصیبت۔ اس کا دل چاہا کہ اس کے منہ پر چانٹا مارے، مگر اس خواہش کو بھی اس نے اندر کہیں دبا دیا۔ اس کی آواز میں نامعلوم شکستگی تھی۔ چلو، وہ سگریٹ پھینک کر پاؤں سے مسلتے ہوئے بولا۔ چلتے چلتے رانا زاہد کے پاس رک کر وہ کوئی بات کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 17-18 سالہ لڑکی نے احمد کا مسلا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ہائے رے عورت، تیری اوقات! اس نے روحانسی ہو کر دل میں سوچا، جب ہی تو اس کی گردن اتنی تنی ہوئی ہے، آج تک اس نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ کچے ذہن کی یہ سوچ انسان کی زندگی پر کس حد تک اثر ڈال سکتی ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔
پھر اس نے سختی سے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسی کسی تقریب میں نہیں جائے گی۔ اس کو اس حد تک لاپرواہ دیکھ کر کمال بھی مزید لاپرواہ ہو گیا۔ وہ ٹی وی پر بھی ادبی شخصیتوں کے انٹرویو کا پروگرام کر رہا تھا۔ پروگرام کے دن وہ خوب تیار ہو کر جاتا، بہت تیار ہو کر جاتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا تو اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، اب ٹی وی کلرڈ ہو گیا ہے نا، سمجھا کرو۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجبوری ہے، تم بھی اس ڈانس وان والے امیج پر۔ جی ہاں، میں بھی اسی ڈانس وان والے امیج کے پیچھے مری تھی۔ وہ ایک ہی رٹ سے تنگ آ گئی، لیکن اب تو وقت بہت بدل گیا ہے کمال، میں تنہا ساری ذمہ داری نبھاتے نبھاتے تنگ آ چکی ہوں، تھک گئی ہوں۔ یہ بچے آپ کے بھی تو ہیں نا، ان کی ساری ذمہ داری مجھ اکیلی پر ہی کیوں ہے؟ ان کو اسکول بھیجنا، واپس لانا، ان کی ضرورتیں، ان کے کپڑے، کتابیں، چیزیں، میں اکیلی یہ سب کر کر کے تھک گئی ہوں۔ آپ بھی اپنی ذمہ داری پہچانیے، نکل آئیے اس ڈانس وان والے امیج سے۔ اس نے پہلی بار اس سے مطالبہ کیا۔ میں اپنی ذمہ داری پہچانتا ہوں، میرا کام پیسہ کمانا ہے اور وہ میں کما رہا ہوں۔ میری مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں باقی سب کاموں کی طرف دھیان نہیں کر سکتا، اور پھر تم اچھی بھلی یہ سب کر رہی ہو، میں کب تک کرتی رہوں گی؟ ان کو آپ کی بھی ضرورت ہے۔ کل ہی ردا کہہ رہی تھی کہ بابا کبھی بھی ہم سے بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف 3 برس کی ہے۔ اگر وہ یہ سوال کرتی ہے تو دانی اور مانی کیا سوچتے ہوں گے؟ مجھے ذمہ داریوں کے اس بھنور سے نکال لیں۔ وہ سمجھوتے کر کر کے تھک چکی تھی۔ مریم، میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کا پیٹرن یہی ہوگا، اسی لیے تم سے کہتا تھا کہ بھول جاؤ۔ وہ جذبات کا ایک فیز تھا، میں بھی بھول جاتا، مگر تم۔ وہ رک گیا۔ جی، میں آپ کے پیچھے پڑ گئی اور میں نے آپ کی خاطر اپنے باپ کو شکست دے دی۔ جی تو بہر صورت آپ کی ہوئی نا، شکست کھانا آپ نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے۔ وہ اس دن کی سنی باتیں دہرانے لگی۔ وہ بھونچکارا، وہ حیران ہو گیا۔ تمہیں تو دعویٰ تھا کہ مجھے سمجھو گی، میرے اندر تک رسائی حاصل کرو گی، لیکن تم نے تو مجھے بالکل غلط سمجھا مریم۔ وہ بات سنبھالنے لگا۔ کب موقع دیا اتنے سالوں میں آپ نے مجھے خود کو جاننے کا؟ میں تو جب سے آپ کے پاس ہوں آپ کے پاس وقت کم ہی دیکھا ہے۔ سارا دن کے بعد گھر لوٹنا اور پھر یہ کہنا کہ مجھے لکھنے دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہی کہا نا ہمیشہ آپ نے۔ اتنے برسوں میں اس نے تحمل سے بات کرنا سیکھ لیا تھا۔ یہی تو مریم، اسی لیے تو میں تم کو منع کرتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری ہی ضد تھی۔ ہاں، میری ہی ضد تھی، لیکن اگر آپ سب جانتے تھے تو کیوں جگایا تھا؟ آپ نے مجھے کیوں چھیڑا تھا، ایک بے شعور ناتجربہ کار لڑکی کو؟ میں تو آپ کے خوبصورت الفاظ، خوبصورت شاعری، آپ کی خوبصورت شخصیت کی خاطر اس سے مزید بولا نہیں گیا۔ تو میں تو اب بھی وہی ہوں، وہی الفاظ، وہی شاعری، وہی شخصیت۔ تم خود بدل چکی ہو۔ بتاؤ کہ تم نے شادی کے بعد کتنی بار پڑھا ہے مجھے جو میں لکھتا ہوں، کتنی بار اس کو سراہا ہے، حالانکہ بقول تمہارے میری تحریر ہی نے سب سے زیادہ تمہیں متاثر کیا تھا۔